MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ یہ دو آیات
جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی سورہ انعام کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے کہہ دے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے پر رحمت فرمائے گا۔ اس طرح کہ تم میں سے جو کوئی بھی غفلت میں بدی کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا اور اصلاح کرے گا تو خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت الفرقان سے لی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور ایمان کے مطابق عمل کیے، بس یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ شخص حقیقی طور پر اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ ان دونوں آیات کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جب تیرے پاس آئیں تو ان پر سلام بھیج اور ان سے وعدہ کر کہ خدا تعالیٰ نے تم پر رحمت کرنا اپنے لیے فرض کر لیا ہے بشرطی کہ تم توبہ کرو۔ اور دوسری صورت میں ان لوگوں کو لیے خوشخبری دی گئی ہے جو پہلے توبہ کریں اور پھر ایمان لائیں، یعنی ایسے کفار پیش نظر ہیں جن کو یہ وہم پیدا ہو کہ ہم تو اتنے گناہ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری دی گئی کہ اگر تم توبہ کر لو اپنے سابقہ جرائم سے اور پھر ایمان لے آؤ تو تم بھی انہی لوگوں سے جا ملو گے جن کے متعلق یہ خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ گزشتہ چند خطبات میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق احباب جماعت کو توجہ دلائی تھی کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اختیار کریں تو خصوصاً اس صفت کی رحمت کے وارث بن جاتے ہیں جس صفت کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں خدا تعالیٰ کے عفو ہونے اور ستار ہونے کا ذکر پہلے خطبات میں کر چکا ہوں، اور ان کے نتیجے میں انسان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مثبت اور منفی، ان دونوں کا کسی قدر پہلے خطبات میں ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے خدا تعالیٰ کی صفت تواب کو چنا ہے۔ عفو اور ستاری کے ساتھ جس طرح مغفرت کا تعلق ہے اسی طرح صفت توابیت کا بھی تعلق ہے، اور دراصل مغفرت اور توابیت یعنی خدا تعالیٰ کی صفت توبہ قبول کرنا، ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے۔ مغفرت زیادہ وسیع ہے لیکن توابیت مغفرت کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک وسیلہ ہے مغفرت تک پہنچانے کا۔ اس مضمون پر کسی قدر تفصیل سے جماعت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو بندے کی بھی ہے، یعنی بندے کی بھی ممکن ہے کہ بندہ بھی تواب ہو جائے۔ ویسے تو خدا تعالیٰ کی ہر صفت کو بندہ کسی نہ کسی رنگ میں اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہاں جب میں کہتا ہوں بندہ بھی تواب ہے تو ان دونوں معنوں میں ایک فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب تواب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بکثرت قبول کرتا ہے اور توبہ کے نتیجے میں بہت رحم فرماتا ہے۔ جب بندے کو تواب کہا جاتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ بندہ جو بار بار توبہ کرتا ہے اور
تھکتا نہیں توبہ کرنے سے، اور مسلسل اس کی ایک صفت بن جاتی ہے، اس کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے، ایسے بندے کو تواب کہتے ہیں۔ اور تواب ایک اور معنی میں بھی بندہ بن سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرے جو اللہ تواب ہو کر اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے جب تواب بنے گا تو ان معنوں میں وہ خدا کا مظہر ہوگا۔ اس لحاظ سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواب کامل تھے انسانوں میں سے، یعنی آپ نے دونوں رنگ انتہا تک اپنا لیے، توبہ مسلسل کی اور ایسے گناہوں کی توبہ کی جو کیے ہی نہیں تھے، یعنی ایسی انکساری کہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ خدا کی کسی صفت سے بھی میں محروم رہ جاؤں۔ خدا نے جب یہ روشن فرمایا آپ پر کہ میں تواب ہوں، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، تو معصوم ہوتے ہوئے بھی اتنی توبہ کی کہ کبھی کسی اور انسان نے ایسی توبہ نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عشق کا مظہر تھی توبہ، یہ گناہ کی مظہر نہیں تھی۔ جاہل لوگ جو دنیا کے کیڑے ہیں، جن کو نفسانی حالتوں نے مغلوب کر رکھا ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کثرت سے توبہ کرنا بتاتا ہے کہ کثرت سے گناہ کیے تھے، حالانکہ ان بیوقوفوں کو ان اعلیٰ مدارج کی خبر ہی کوئی نہیں، ان بستیوں سے گزرے ہی نہیں، وہ ان مقامات سے پوری طرح ناواقف ہیں کیونکہ وہاں ان کا قدم نہیں پڑا۔ اللہ کے کامل عاشق کے طور پر خدا کی ہر صفت سے محبت رکھتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر صفت سے حصہ لینے کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی کہ کبھی کسی انسان کو ایسی کوشش نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے گناہوں سے تعلق نہیں ہے اس توبہ کا، بلکہ عشق سے تعلق ہے۔ دوسرے تواب بنے بندوں کے لیے بھی، اور جس طرح خدا اپنے بندوں کے لیے تواب ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے تواب ہوئے۔ تو صفت توبہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک معصوم بھی خدا تعالیٰ کی صفت توابیت سے مستغنی نہیں ہے، اس سے بے پرواہ نہیں ہے، تو گناہگار بندوں کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت توابیت سے استفادے کے لیے ہر دم کوشاں رہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفت مغفرت اور توابیت میں ایک فرق ہے کہ مغفرت یک طرفہ بھی چلتی ہے، بغیر طلب کے بھی ہوتی ہے، وہ رحمانیت اور صفت مالکیت کے زیادہ قریب ہے، اور توابیت کا نسبتاً زیادہ تعلق رحیمیت سے ہے۔ رحیمیت جو بار بار آنے والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بندے کی مثبت کوششوں کا دخل ہوتا ہے۔ رحمانیت میں بن مانگے دینے والا آپ ترجمہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کوئی وجود مانگے یا نہ مانگے، یا مانگنے کے لیے پیدا بھی نہ ہوا ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جب جوش مار کر جلوہ دکھاتی ہے تو کوئی طلب نہیں ہوتی کسی طرف سے۔ رحیمیت مثبت نیکیوں کے لیے، یعنی مثبت اقدار کے لیے، نیکیوں کے لیے ان سے بہت بڑھ کر پھل دینے کا نام ہے، اور بار بار نیکیوں کا بدلہ دینے کا نام ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو ہے توابیت۔ بندے کی طرف سے کوئی حرکت ہو تب خدا کی صفت توابیت ظاہر ہوتی ہے، بندے کی طرف سے حرکت نہ ہو تو توابیت حرکت میں نہیں آتی۔ اس لیے دونوں کا ایک لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ چنانچہ گناہوں سے بخشش کے لیے اگرچہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے بخش دے اپنی مغفرت کے نتیجے میں، لیکن جہاں تک ضمانت کا تعلق ہے، صفت توابیت ضمانت دیتی ہے۔ جس طرح اچھے اعمال کا پھل دینے کی ضمانت دیتی ہے صفت رحیمیت، اسی طرح گناہوں سے بچنے کی اگر کوئی ضمانت ہے
ان کے بد اثرات سے بچنے کی کوئی ضمانت ہے تو وہ صفت توابیت سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو قرآن کریم نے یہاں بھی بیان فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہوگا پھر کہ تم بخشے جاؤ گے، یہ خدا نے اپنے نفس پر فرض کر لیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غفلت سے، غلطی سے گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اور آگے آیات سے واضح ہے کہ یہ اس میں تکرار بھی پائی جائے اور بار بار کی غلطیاں بھی ہوں اور بار بار توبہ کرے، تب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ چنانچہ بندے کے تواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار بھی توبہ کرتا ہے۔ اگر گناہ کی تکرار ہوگی بعض صورتوں میں تو تبھی توبہ کی تکرار ہوگی۔ اس ضمن میں احادیث سے ثابت ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر سے ثابت ہے کہ ایسی صورت میں اس کا انجام اس کی آخری حالت کے مطابق طے ہوگا۔ اگر وہ توبہ کی حالت میں جان دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضمانت ہے، اور چونکہ یہ اختیار بندے کا نہیں ہے میں کب مروں، اس لیے جہاں تک بندے کا تقاضا ہے اسے بہرحال ہر حالت میں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں تائب رہوں، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقدر نہیں ہے۔ تو اگر ضمانت چاہتے ہیں تو توبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس ضمن میں کچھ احادیث نبویہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جو قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر فرماتی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے توبہ کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ پھر الترغیب و ترہیب میں حضرت انسی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی یاد سے ان کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے جوارے اور اس کے زمینی آثار سے بھی اس کے نشان مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا اور کوئی اس کے گناہوں کا شاہد نہ ہوگا۔ تواب میں جو شدت معنوں کی پائی جاتی ہے یہ اس کا مظہر ہے۔ تواب میں تکرار بھی پائی جاتی ہے اور معنوں کی شدت بھی پائی جاتی ہے کہ بے انتہا توبہ قبول کرنے والا، انسانی تصور بھی نہیں پہنچ سکتا کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر الترغیب و ترہیب میں حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، بس وہ شخص بہت ہی خوش نصیب، خوش بخت ہے جو توبہ کی حالت میں فوت ہو جائے، بس آخری حالت ہی فیصلہ کرے گی کہ خدا تعالیٰ پر اس کی بخشش توبہ کے نتیجے میں فرض ہے کہ نہیں۔ اسی لیے نیک انجام کے لیے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا انجام بالخیر ہو۔ ابن ماجہ میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کی تشریح خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ہے
کہ یہ مطلب نہیں کہ تم توبہ کے ساتھ گناہ پر اصرار کرتے چلے جاؤ اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. فرمایا اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. اگر اثر انداز ہوگا تو نقصان ضرور پہنچائے گا. پس نہ نقصان پہنچانے کا یہ مطلب ہے آن حضور کے اپنے الفاظ میں کہ گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اور گناہ کے بد نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے. یعنی سابقہ گناہوں سے یہ سلوک فرماتا ہے کہ ان کے بد نتائج سے محفوظ کر لیتا ہے، اور آئندہ یہ سلوک فرماتا ہے کہ گناہ کی طرف میلان ہٹ جاتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ توبہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ندامت اور پشیمانی. سچی ندامت اور پشیمانی توبہ کی علامت ہیں. حضرت حارث بن سوید سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کے دوران میں ان کی عیادت کو گیا تو انہوں نے 2 حدیثیں بیان کی. ایک تو اپنے بارے میں تھی اور دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خدا تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیاہ جنگل میں ہو، کسی صحرا میں جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو، اس کے پاس اس کی سواری ہو جس پر اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان لاد رکھا ہو. وہ شخص کسی جگہ سستانے کے لیے لیٹ جائے اور اسے نیند آ جائے، لیکن جب جاگے تو دیکھے کہ اس کی سواری گم ہو گئی ہے. وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرے اور آخر پیاس سے نڈھال ہو جائے اور دل میں یہ کہے کہ چلو میں اب اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور اسی سائے کے تلے لیٹ کر موت کا انتظار کرتا ہوں. چنانچہ وہ اسی جگہ پر چلا جاتا ہے اور اس نیت سے سوتا ہے کہ اب میں کبھی آنکھ نہیں کھولوں گا، اور اپنی ہتھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے، اپنی ہتھیلی اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سواری کو وہیں پاتا ہے جہاں وہ پہلے کھڑی تھی، اور اس پر اس کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے اور اس کا پانی بھی موجود ہوتا ہے. ایک مومن بندے کی توبہ پر خدا تعالیٰ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص کی خوشی سے بہت زیادہ ہے جو اس حالت میں اپنی سواری کو دوبارہ پا لیتا ہے. یہ ہیں تواب کے معنی. یعنی تواب میں صرف تکرار نہیں بلکہ معنوں کی اتنی شدت ہے کہ کوئی انسان اپنی کیفیت کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اس خدا کی توابیت سے نسبت کوئی نہیں ہے. آپ نے بھی لوگوں کی توبہ کئی دفعہ قبول کی ہوگی. بچوں کی توبہ ماؤں نے بھی قبول کی ہے، باپوں نے بھی قبول کی ہے، نوکروں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. کبھی آپ کو اتنی خوشی ہوئی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہزارواں حصہ بھی اس کا انسان خوشی محسوس نہیں کرتا جتنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے الترغیب و ترہیب میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر سکتا ہے. یعنی توبہ کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ یہ قید ہے کہ گناہوں کی مقدار کتنی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی. اور تواب میں جو مبالغہ پایا جاتا ہے وہ ایسا مبالغہ ہے جو 100% درست ہے.
عربی میں جب مبالغہ کہتے ہیں تو صفت مبالغہ مراد ہے، یعنی ایک معنوں کی حیرت انگیز شدت۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ لامحدود ہیں، اس لیے توابیت بھی ایسی لامحدود صفت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اگر زمین سے آسمان تک بھی گناہ پھیلے ہوں کسی کے اور اسے یہ توفیق مل جائے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ کا یہ وعدہ اس کے حق میں ضرور پورا ہوگا کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کو بخش دیتا ہوں۔ لیکن توبہ کیا ہے اس کے متعلق آگے میں ذکر کروں گا کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ منہ سے توبہ کر لی جائے اور پھر گناہ جان کے کیے جائیں اور ان پر جرأت کی جائے۔ توبہ کے لیے ایک قلبی کیفیت ہے جو بالکل انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ وہ جو مضمون چل رہا تھا کہ گناہ کتنے ہو جائیں تو بخشے جائیں گے، کتنے بڑھ جائیں تو پھر اللہ نہیں بخش سکتا، یہ کسی کو وہم پیدا ہو تو اس کے رد کے لیے یہ فرمان نبوی ہے۔ یہ اور بھی کئی کتب میں کئی طریقوں سے مروی ہے، بہت کثرت سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو راہب نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنے رب کی طرح تواب نہیں تھا، نہ بندوں پر تواب بن سکتا تھا۔ تو اس شخص نے جب اس سے یہ سنا کہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں تو اس نے سوچا کہ جہاں 99 قتل وہاں 100 ایک ہی بات ہے، چنانچہ اسی راہب کو قتل کر دیا اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے 100 قتل پورے ہو گئے، یعنی ایک درجہ کمال تک پہنچ گیا گناہ۔ یہ دراصل تمثیل ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ 99 اور 100 کے درمیان جو ایک کا فرق ہے وہ ایک چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ تبھی آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا کہ 99 رنز کے اوپر کوئی آؤٹ ہو جائے تو زیادہ صدمہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ 70 رنز پہ کوئی آؤٹ ہو، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ درجہ کمال تک پہنچنے لگا تھا، رہ گیا۔ تو 100 درجہ کمال کا مظہر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں مقصود نے انڈیا کے خلاف 99 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گیا، تو ایک کرکٹ کا عاشق بچہ یہ خبر سن کے ریڈیو پر وہیں مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانی فطرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ 99 اس نے کیے تھے، یعنی اپنے جو اس کو خدا تعالیٰ نے گناہ کی طاقت دی تھی اور سرشت اس میں تھی موجود، یعنی خدا نے تو طاقت دی ان معنوں میں تو نہیں کہا جاتا، مگر جو بھی خدا نے اس کو صفات بخشی تھیں اور اس نے ان کو غلط طرف مائل کر لیا تھا، وہ ابھی درجہ کمال تک نہیں پہنچا تھا۔ تو یہاں پہنچ کر وہ درجہ کمال کو پہنچ گیا، یعنی پوری طرح اس کا برتن گناہوں سے لبریز ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں تب وہ ایک اور راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ میں توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے؟ تو اس راہب نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ پھر مجھے رستہ بتاؤ کہ میں کیسے توبہ کروں۔ راہب نے جواب دیا کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہ گندے لوگوں کی بستی ہے، اگر تم واپس اس بستی میں لوٹ گئے تو تم پھر گناہ کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ میں ایک ایسی بستی کو جانتا ہوں جہاں خدا کے نیک عبادت گزار بندے رہتے ہیں، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر تم اس بستی تک پہنچ جاؤ اور ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی یاد میں بقیہ زندگی بسر کرو تو میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔
یہ سن کر وہ اپنی بستی کی طرف واپس جانے کی بجائے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن راستے ہی میں وہ مر گیا، لیکن اس حالت میں اس نے جان دی کہ چھاتی کے بل گھسٹتا ہوا اس بستی کی طرف حرکت کر رہا تھا جہاں اس کو گناہ بخشنے کی خوشخبری دی گئی۔ اس پر خدا تعالیٰ نے بخشش اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان یہ جھگڑا دیکھا کہ بخشش کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کی طرف مائل تھا اور اس طرف جاتے ہوئے مرا ہے، اور گناہ کے عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ ابھی کہاں توبہ اس کی، اس نے تو ابھی ارادہ ہی کیا تھا اور ابھی بہت فاصلہ تھا اس کے اور توبہ کے درمیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں متمثل فرما کر ان کے سامنے بھیجا اور ان کو یہ ارشاد ہوا کہ اس کو ثالث بنا لیا جائے۔ چنانچہ اس انسانی شکل میں متمثل ہونے والے فرشتے نے اس کا فاصلہ ناپا کہ جس بستی سے وہ چلا تھا مرتے وقت اس سے کتنا فاصلہ تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے کتنا فاصلہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھسٹتے گھسٹتے وہ ایک بالشت نصف سے آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ ایک طرز بیان ہے بہت ہی پیارا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر سچی توبہ ہو تو مرتے دم تک انسان گھسٹ گھسٹ کے بھی توبہ تک جانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ آخری ایک بالشت تھی جس نے اس کو بچا لیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس فرشتے کو ثالث بنایا گیا تھا وہ جب زمین ناپ رہا تھا بستی کی طرف کی تو وہ زمین سکڑتی جاتی تھی اور چھوٹی ہوتی جاتی تھی، اور جب وہ اس طرف کی زمین ناپتا تھا جس طرف اس کے لیے بخشش مقدر تھی تو وہ زمین پھیلتی چلی جاتی تھی اور فاصلہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ ہے تواب خدا جو اپنے بندوں پر اس طرح بار بار رحمت فرماتا ہے اور اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں۔ اس کے باوجود اگر انسان گناہوں پر اصرار کرے اور اپنے رب کی طرف توجہ نہ کرے تو بہت ہی بدبختی ہوگی کہ توبہ کی حالت میں جان دینے کی بجائے وہ گناہ کی حالت پر اصرار کرتے ہوئے جان دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں توبہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کا لفظ کہہ دیا، توبہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کا لفظ کہہ دیا جاوے، بلکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ نفس کی قربانی کی جاوے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر انقلاب ڈالتا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں وہ مر جاتا ہے خدا کے لیے۔ جو تغیر عظیم انسان دکھ اٹھا کر کرتا ہے تو اس کی گزشتہ بدعمالیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جس قدر ناجائز ذرائع معاش کے اس نے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ ترک کرتا ہے، عزیز دوستوں اور یاروں سے جدا ہوتا ہے، برادری اور قوم کو اس خدا کے واسطے ترک کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کا صدق کمال تک پہنچ جاتا ہے تو وہی ذات پاک تقاضا کرتی ہے کہ اس قدر قربانیاں جو اس نے کی ہیں وہ اس کے اعمال کے لیے کافی کفارہ ثابت ہوں۔ توبہ کے معنی ہی یہی ہے، ایک اور جگہ فرماتے ہیں توبہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ گناہ کو ترک کرنا اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف قدم آگے بڑھانا۔ توبہ ایک موت چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرتا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے، نہ اس کی وہ چال ہو، نہ اس کی وہ زبان، نہ ہاتھ نہ پاؤں، سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہوا نظر آ جاوے۔ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ خلاصہ کلام یہ
کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں، یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ کامل توبہ کرنے والا شخص ہی ولی، قطب اور غوث کہلاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں اور مصائب جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات تو یہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں، تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تعریف فرمائی ہے، یہ اسی کے اوپر مزید روشنی ڈال رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کا تصور دوبارہ لائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلی کلام میں اس توبہ کرنے والے کو ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف جاتے ہوئے دکھایا تھا۔ تو عارف باللہ کے کلام کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جس طرح ویو لینگس ملتی ہیں، اس طرح عارف کے دل کی حرکت اور اس کا تموج بھی ایک دوسرے عارف کے دل کی حرکت اور اس کے تموج کے ساتھ ہم آہنگ ہو جایا کرتا ہے۔ تو کتنی پیاری وہ بظاہر کہانی ہے، لیکن حقیقت میں ایک تمثیلی کلام ہے جس میں گہرے معرفت کے راز ہیں۔ اسی کی تفسیر ہے یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنا وطن اس نے مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گران گزرتا ہے، وطن کو چھوڑنا بڑا گران گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کے چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوست سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چرپائی، فرش، ہمسائے، گلیاں، کوچے بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے، یعنی اس وطن میں پھر کبھی نہیں آنا، یعنی ایسی نیت سے جانا پڑتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پھر نہیں دیکھوں گا، ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی ہو رہی ہے، اور اسی کا نام موت ہے۔ چنانچہ بار بار اس منظر کو موت کے ذریعے پیش کرنا بین ہی 100% درست ہے، پوری طرح اطلاق پاتا ہے صورتحال سے۔ اور کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے، گناہوں کی بھی گلیاں ہوتی ہیں، گناہوں کے بھی فرش ہوتے ہیں، ان کے بھی در و دیوار ہوتے ہیں، ان کی بھی دوستیاں اور یاریاں ہوتی ہیں، اور ایک گناہ جس سے انسان لذت پاتا رہا ہو بڑی دیر تک، اس کے ساتھ ایسی محبت محسوس کرتا ہے جیسے وطن مالوف سے، اور اس سے پھر الگ ہونا، اور اس کامل یقین اور ارادے کے ساتھ الگ ہونا کہ اب میں کبھی اس پر دوبارہ نظر نہیں ڈال سکوں گا۔ یہ ہے وہ موت، یعنی ترک وطن کی موت، جہاں گناہوں کے وطن کو چھوڑ کر انسان نیکیوں کے وطن کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقوی کے دوست اور۔ ساری کایا پلٹ جاتی ہے انسان کی، اس کے تعلقات کے دائرے بدل جاتے ہیں۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقوی کے دوست اور۔ اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت قرار دیا ہے۔ اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے نہیں مارتا، یعنی ان قربانیوں کا بدلہ اسی دنیا میں اسے عطا فرماتا ہے، نہیں مارتا جب تک کہ اس کا پورا بدلہ اس کو عطا نہ فرما دے۔ ان اللہ یحب التوابین میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور نومید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے۔ نومید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے۔ ہماری دعائیں کیا چیز ہیں اور کیا اثر رکھتی ہیں، کیونکہ انسانی نفس جو دراصل محبت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے، پھر بھی اس میں ایک ایسی قوت توبہ ہے کہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو ایک پانی کو کیسا ہی آگ سے گرم کیا جائے، مگر تاہم جب آگ پر اس کو ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا دے گا۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بس اٹھو اور توبہ کرو، اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کر دو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے، تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلدی راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے، یعنی طاعون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، تم خدا سے صلح کرو، وہ نہایت درجہ کریم ہے، ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے، اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے، ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال۔ اے خدائے کریم و رحیم، تو ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آستانے پر گرے ہیں۔ اے خدائے کریم و رحیم، تو ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آستانے پر گرے ہیں۔ اے خدائے کریم و رحیم، تو ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آستانے پر گرے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر